جب میرا رب اپنے بندوں پر فضل کرنے کو آتا ہے تو گنہگار کے صرف گناہوں کو معاف نہیں فرماتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور قسم اللہ کی آج کی وہ رات ہے جس رات میں میرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرماتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس رات میں جلوہ فکن ہے یہ رات ہزاروں راتوں سے بہتر ہے, یہ 7,000 ہزاروں ساعتوں سے بہتر ہے, یہ لمحہ ہزار لمحوں سے بہتر ہے. اور آج کی رات آپ نے درود شریف حضور نبی کریم کی بارگاہ میں بھیجا. یہ مبارک مہینہ درود شریف کا مہینہ ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے بیچ ایک مہینہ ایسا آتا ہے جسے 12ویں کا مہینہ کہا جاتا ہے, ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے جسے 11ویں کا مہینہ کہا جاتا ہے, ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے جسے قربانی کا مہینہ کہا جاتا ہے, ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے جسے روزے کا مہینہ کہا جاتا ہے. انہی مہینوں میں یہ مبارک مہینہ جسے شعبان المعظم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے, یہ مہینہ درود شریف کا مہینہ ہے. اور یاد رکھیں میرے پیارے, مومن کے لیے درود سے بڑھ کر کوئی دوسرا وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی یہ ذکر سب سے بہتر ذکر ہے, یہ سب سے افضل ذکر ہے. یہ کس اعتبار سے ہے؟ جب ذکر واجب ہو, یعنی واجبات ذکر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے بہتر ذکر ہے. لیکن جب ذکر سے مراد ذکر مطلق لیا جائے گا, جب ذکر سے مراد ذکر مطلق لیا جائے گا تو اس وقت پھر یاد رکھنا میرے پیارے, درود شریف پڑھنا یہ سب سے افضل ذکر ہے, یہ سب سے بہتر ذکر ہے. یہی تو وجہ ہے انسان نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کی مقبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. انسان روزہ رکھتا ہے لیکن کوئی روزدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا روزہ قبول ہو گیا. انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میری تلاوت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے. لیکن جب ایک اللہ کا بندہ رسول دیگار کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ بھیجتا ہے, جب ایک اللہ کا بندہ رسول دیگار کی بارگاہ میں درود شریف کا انمول تحفہ بھیجتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن میری بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ بھیجنے کی تیاری کرتا ہے. تیاری کا کیا مطلب؟ یعنی میرے رب کا بندہ میری بارگاہ میں درود شریف بھیجنے کی تیاری اس طرح کرتا ہے, وہ زبان سے کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا, ابھی اس کا درود مکمل بھی نہیں ہوتا, میرا رب اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, میرا رب اس پر فضل فرما دیتا ہے, میرا رب اس پر کرم فرما دیتا ہے. حضرات میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تقریر سننے کے مزاج میں نہیں ہیں, مجھے احساس ہو رہا ہے آپ کتاب سننے کے مزاج میں نہیں ہیں, لیکن چونکہ آپ نے مجھے بلایا ہے تھوڑی دیر مجھے آپ کے ساتھ جہاد کرنا ہوگا, تھوڑی دیر آپ کے ساتھ مجھے غریب ہی بن کے صحیح مجھے تھوڑی دیر آپ کے ساتھ کھڑا رہنا ہوگا. لیکن یاد رکھیں میرے پیارے, اگر آپ نے میری تقریر تھوڑی دیر سماعت کر لی اور پٹری پر آنا خطاب کر لیا تو آپ ایک گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ میرے سامنے بیٹھے رہ جائیں گے, لیکن وقت پر آپ کو احساس نہیں ہوگا. اس لیے کہ میرے پیارے مجھے اپنی صلاحیت پر مجھے یقین کامل ہے, مجھے اعتبار ہے اپنے جوہر پر, مجھے اعتبار ہے اپنے کمال پر, مجھے اعتبار ہے اپنے ہنر پر. بس تھوڑی دیر آپ میرا ساتھ دیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں آج تک کبھی بھی میں نے عوام دیکھ کر خطاب نہیں کیا, میں نے مجمع دیکھ کر خطاب نہیں کیا. مصطفیٰ کا ایک دیوانہ تقریر سننے کے لیے کافی ہے, مصطفیٰ کا ایک غلام تقریر سننے کے لیے کافی ہے. ایک ہی غلام تھا جس کا نام خالد بن ولید تھا. جب وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آگے بڑھا تھا, قسم اللہ کی جب وہ پائے چلتا تھا تو پائے کے کفار اس سے پناہ مانگتے تھے, جب وہ پائے چلتا تھا پائے کے کفار اس سے پناہ مانگتے تھے. جیسے کہ آج کے شیخ و
ہندوستان میں ایک مسلمان نہیں ہے، بلکہ آج کے ہندوستان میں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن آج بھی دشمن اسلام کو اس بات کا احساس ہے کروڑوں مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ایک مسلمان سلمان اظہری جیسا ہو گیا تو ہمارا قایا پلٹ سکتا ہے، ہماری سلطنت پلٹ سکتا ہے، ہماری حکومت بدلوا سکتا ہے۔ اس لیے کروڑوں مسلمان کی دعائیں ایک طرف ہے، سلمان اظہری کی غلامی ایک طرف ہے، کروڑوں مسلمان کی التجا ایک طرف ہے، اور سلمان اظہری کی محبت رسول ایک طرف ہے۔ حضرات بات دور چلی جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ عنوان کے مطابق آپ کے سامنے خطاب کرو۔ لوڈی اسپیکر والے اپنا بھائی یہ بہت تیز ہے، اس کو وہ کم کریں۔ ایک بار تو شریف بنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ تھوڑی اطمینان و سکون کے ساتھ تقریر سنیں، اس لیے کہ آج کی یہ رات شب بیداری کی رات ہے، آج کی یہ رات جاگنے کی رات ہے، آج کی یہ رات ہوشیار رہنے کی رات ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار راتیں گزاری ہے، آپ اس سے پہلے نہ جانے کتنی راتیں گزاری ہے۔ آپ 10 رات گزارے ہوں گے، آپ 30 راتیں گزارے ہوں گے، آپ 50 راتیں گزارے ہوں گے، لیکن یہ بتائیے آپ کو کل کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ جاگیے، پرسوں کسی نے نہیں کہا تھا آپ جاگیے، اس سے پہلی والی رات کے تعلق سے آپ سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ شب بیداری کیجئے، لیکن آپ جس رات میں آج جلوہ فگر ہے، آج آپ جس رات میں بیدار ہیں، یاد رکھنا میرے پیارے، اس رات میں بیداری کے لیے میرے آقا نے اپنی زبان کھولی ہے، اور میرے آقا کا فرمان ہے 15ویں شب کی رات جب آ جائے، رات کو شب بیداری کرو اور دین کو روزہ رکھو۔ جو انسان ایسا کرے گا پھر اپنے رب سے جو مانگے گا میرا رب اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر غریب انسان دولت مانگے گا میرا رب اسے دولت عطا کرے گا۔ اگر ایک گنہگار انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یاد رکھنا میرے پیارے، جب میرا رب کسی انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس رات میں معاف فرماتا ہے، اس رات میں جس گنہگار کے رب گناہوں کو معاف فرماتا ہے، صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا بلکہ اللہ اس گنہگار کے گناہوں کے مطابق ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات آپ کو پتا ہے تاریخ کا جائزہ آپ لیے ہوں گے، اولیاء کرام کی سیرتیں آپ پڑھے ہوں گے۔ اولیاء کرام میں ایک ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ زمانہ جانتا تھا کہ وہ بڑا شرابی تھا، زمانہ جانتا تھا وہ بڑا جواری تھا، زمانہ جانتا تھا کہ وہ اللہ کا بڑا نافرمان تھا، لیکن ایک دن کیا آیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کو کوئی اس کی ادا پسند آتی ہے، پھر اللہ انعام فرماتا ہے۔ وہ جتنا بڑا گنہگار تھا میرے رب نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، پھر اتنا بڑا اسے ولی بنا دیا، اسے اتنا بڑا ابطال بنا دیا، اسے اتنا ہی بڑا قطب بنا دیا۔ پتا کیا چلا کہ جب میرا رب اپنے بندوں پر فضل کرنے کو آتا ہے تو گنہگار کے صرف گناہوں کو معاف نہیں فرماتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور قسم اللہ کی آج کی وہ رات ہے جس رات میں میرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرماتا ہے۔ لیکن جو بد نصیب ہیں اللہ کرے بد نصیبی کا سایہ ان کے سر سے دور بھاگے، ورنہ جو خوش نصیب ہیں وہ جدھر چلتا ہے خوش نصیبی کا سایہ اس کے ساتھ چلتا ہے۔ دیکھیے میرا رب کیسے بدلتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم ایک بار بازار سے گزر رہے ہیں اور وقت کے بادشاہ ہیں، وہ گزر رہے ہیں، ایک شرابی انسان دور سے آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ اس شرابی کی نظر فاروق اعظم پر پڑی، جیسے نظر پڑی ویسی ہی وہ ہکا پکا ہو گیا اور دل میں یہ خیال آیا کہ قسم اللہ کی
اگر آج فاروق اعظم نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو میری خیریت نہیں. آج اگر فاروق اعظم کی نگاہ جلال میرے اوپر پڑی تو آج میں ہلاک ہو جاؤں گا, آج میں تباہ ہو جاؤں گا, آج میں برباد ہو جاؤں گا, آج مجھے مار دیا جائے گا, آج میرا بدن کوڑوں کا سامنا کرے گا. وہ اس خوف سے اب سوچنے لگا کروں تو کروں کیا, راستہ تلاش کرنے لگا, بہانہ ڈھونڈنے لگا. جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آیا, کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈ پایا, تو دل سے اس نے توبہ کیا, کہا پروردگار آج اس شرابی کے لیے کوئی راستہ کھلا نہیں ہے, بس ایک ہی راستہ ہے جس راستے سے بس تیری ہی جانب چلا جاتا ہے. پروردگارا آج تیرا بندہ شراب سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے, لیکن شرط اتنی سی ہے کہ آج تو فاروق اعظم سے مجھے بچا لے. بس شرط اتنی سی ہے کہ آج تو مجھے فاروق اعظم سے بچا لے. وہ دل میں یہ خیال کرتا ہوا, توبہ کرتا ہوا, وہ آتا رہا. فاروق اعظم کا سامنا ہوا. بعد السلام سرکار فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا, بتا تو نے یہاں چھپا کے کیا رکھا ہے, تو نے بازو کے اندر چھپا کر کیا رکھا ہے. اب وہ اور بھی ہکا بکا ہو گیا, خوف سے لرزنے لگا, کانپنے لگا, عرض کرنے لگا حضور میں نے بازو کے اندر کوئی اور چیز نہیں چھپا رکھی ہے, بس ایک بوتل ہے. بادشاہ وقت سرکار امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا, وہ اللہ کے بندے اس بوتل کو ذرا باہر نکال. وہ شرابی انسان شراب کی بوتل کو باہر نکالتا ہے, کیا دے شراب کی بوتل کو باہر نکالتا ہے, سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں دیتا ہے. جیسے ہی وہ بوتل سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں آتا ہے, قسم اللہ کی شراب کی بوتل سرکے میں بدل جاتی ہے. یعنی جس بوتل میں شراب تھی اب وہ شراب نہیں بلکہ سرکہ ہو گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے, جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے استغفار کرتا ہے, جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوحہ کرتا ہے, تو میرا رب اس کو بچانے کے لیے ان کی چیزوں کو بدل دیتا ہے, ان کے سامان کو بدل دیتا ہے. ارے جو رب شراب کو سرکے میں بدل سکتا ہے, قسم اللہ کی وہی رب اگر کسی انسان کو معاف فرما دے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. لیکن دیکھیں میرے پیارے, توبہ سمجھتے ہیں نا, سوری, توبہ ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے, اور توبہ کرنے والے بندوں سے اللہ بے پناہ محبت بھی کرتا ہے. اور یہ توبہ ہر کسی کو کرنا چاہیے, صرف ان پڑھ نہ کرے, توبہ علماء بھی کریں, توبہ پیران اعظام بھی کریں, توبہ بڑے بڑے لوگ بھی کریں, توبہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی کریں. ہر کوئی توبہ کرے. اگر کوئی گناہوں پر گناہ کرتا رہے توبہ نہ کرے تو پھر اس کی بات اس رات کو بھی نہیں مانی جاتی, اس کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے, دعا قبول بھی نہیں ہوتی. اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے, یہ قرآن کہتا ہے. جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. یہ شب برات کی رات ہے, اس رات کو ہمیں جاگنا ہے. تو جاگے کیسے؟ کبھی قرآن کی تلاوت کریں. جاگے کیسے؟ کبھی تقاریر سنیں. جاگے کیسے؟ کبھی نوافل پڑھیں. جاگے کیسے؟ کبھی فاتحہ پڑھیں. جاگے کیسے؟ کبھی درود شریف پڑھیں. اب آپ دیکھیے ہم سب تو گنہگار ہیں, ہم سب تو خطاکار ہیں, ہم سب تو بدکار ہیں, ہم تو عصیاں سیار ہیں, ہم تو بڑے گنہگار ہیں,
اور حضور تو گناہوں سے پاک ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. حضور ہم جیسے نہیں. حضور تو نبیوں میں بھی افضل والا ہے. حضور تو رسولوں میں بھی افضل والا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم ما کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی فضیلت کو بیان کیا. نبیوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ کی فضیلت کو بیان کیا. لیکن جب میرے آقا کی باری آئی, جب میرے رسول کی باری آئی, جب نبی کونین کی باری آئی, جب کعبہ کے بدالدجا کی باری آئی, جب طیبہ کے شمس الضحیٰ کی باری آئی, جب شافع روز جزا کی باری آئی, تو میرے آقا نے, میرے رب نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ پر بھی اپنے محبوب کو فضیلت بخشی ہے. اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, مصطفیٰ کا مقام ہر کوئی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کا مقام وہ ہے کہ جو مقام حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی نہیں دیا, حضرت موسیٰ کو بھی نہیں دیا, حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں دیا, حضرت شیش کو بھی نہیں دیا. لیکن میں ایک قول بتانا چاہتا ہوں, پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک امام گزرے ہیں جن کا نام امام قسطلانی ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اگر اے لوگوں میرے آقا کا مرتبہ جاننا چاہتے ہو, رسول کردگار کا رتبہ جاننا چاہتے ہو, شان رسول جاننا چاہتے ہو, عظمت رسول کا اندازہ کرنا چاہتے ہو, تو سنو, ایک ترازو ہو, اور ایک ترازو میں آپ کو پتا ہے تو پلڑے ہوتے ہیں. ایک ترازو میں دو ہی پلڑے ہوتے ہیں, تین پلڑا نہیں ہوتا. امام قسطلانی فرماتے ہیں ایک پلڑے میں ساتوں زمین کو رکھ دیا جائے, اسی پلڑے میں آسمانوں کو رکھ دیا جائے, اسی پلڑے میں ملائکہ کو رکھ دیا جائے, اسی پلڑے میں کلمان کو رکھ دیا جائے, اسی پلڑے میں حوروں کو رکھ دیا جائے, اسی پلڑے میں اللہ کی ساری مخلوق کو رکھ دیا جائے, اور ایک جو پلڑا خالی ہے, ایک جو ترازو کا پلڑا خالی ہے, اس پلڑے میں حضور کردگار کو رکھ دیا جائے, آمنہ کے لال کو رکھ دیا جائے, کعبہ کے بدالدجا کو رکھ دیا جائے. امام قسطلانی فرماتے ہیں ایک پلڑے میں تنہا حضور ہو اور ایک پلڑے میں اللہ کی ساری مخلوق ہو, تو جس پلڑے میں حضور ہوں گے حضور والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. میرے امام پکارتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, دونوں عالم سے بالا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. مشرف رضا قادری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. حضرات حضور کردگار جو تمام نبیوں کے سردار ہیں, جو تمام رسولوں کے سردار ہیں, حضور جیسی ذات دنیا میں کوئی ذات نہیں آئی. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو حضور کیا کرتے ہیں, جب شعبان کا مہینہ آتا تو میرے آقا کا افعال و کردار کیسا ہوتا تھا, جب شعبان کا مہینہ آتا حضور کی زندگی کا حال کیا ہوتا, جب شعبان کا مہینہ آتا حضور شعبان کے مہینے میں زندگی کیسے گزارتے تھے. میرے پیارے ذرا غور سے سنیے گا حضرات, جب شعبان کا مہینہ آتا تو میرے آقا کنٹینیو روزہ رکھا کرتے تھے, زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت اما عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے ہیں, لیکن ہم مسلمان کیسے ہو گئے میرے پیارے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, حالانکہ نوجوان نہیں ہے جن کی وجہ سے میں ان کے خیال کے مطابق یا ان کی صلاح کے مطابق میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. میں بس آج اپنے مطابق تقریر کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کریں اور سنیں. حضرات جب آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے ہیں, ورنہ دیکھو میرے آقا کی زندگی, میرے آقا کائنات شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے ہیں. اما عائشہ عرض
کرتی یا رسول اللہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ رسول کردگار ارشاد فرماتے ہیں او عائشہ سنو میں شعبان میں کثرت کے ساتھ اس لیے روزہ رکھا کرتا ہوں، اللہ کے بندوں کے اعمال اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کے نبی کا اعمال اللہ کی بارگاہ کے سامنے ہو، جب آپ کے نبی کی سیرت اللہ کے بارگاہ میں ہو، تو سنو اے عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے ہو تو میں اس وقت روزہ سے رہوں، میں اس وقت روزہ سے رہوں۔ اب آپ خود غور کیجئے میرے پیارے، میرے آقا گناہوں سے معصوم ہے، لیکن چونکہ ان کو رب سے بے پناہ محبت ہے اور ان کے رب کو حضور سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے جو رب سے سچی محبت کرتا ہے وہ رب کے فرمان کو سینے سے لگاتا ہے، گلے سے لگاتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ چلتا ہے تو مرضی مولا کے مطابق چلتا ہے، وہ بیٹھتا ہے تو مرضی مولا کے مطابق بیٹھتا ہے، وہ سوتا ہے تو مرضی مولا کے مطابق سوتا ہے۔ ارے جو مرضی مولا کے مطابق نہ چلے، جو مرضی مولا کے مطابق نہ سوئے، جو مرضی مولا کے مطابق نہ کھائے، پھر وہ کہے مجھے اللہ سے محبت ہے، قسم اللہ کی یہ کھوکھلے نعرے ہیں۔ سچی محبت وہی کرتا ہے جن کا جینا اللہ کے لیے ہے، جن کا مرنا اللہ کے لیے ہے، جن کا جینا اللہ کے لیے ہے، جن کا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ یہی وہ رات تھی نا جس رات کو ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہیں۔ جب یہ رات آئی تو حضور نکلے اور چلے جنت البقیع، یہ وہ قبرستان ہے قسم اللہ کی کہ دنیا میں کوئی ایسی قبرستان ہے ہی نہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور وہاں پہنچے، اماں عائشہ پیچھے پیچھے چلی، دیکھتی کیا ہے کہ حضور جنت البقیع میں ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں، عبادت تلاوت دعا مانگ رہے ہیں۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ تم یہ سوچتی ہو کہ اللہ کا رسول اور اللہ تیری حق تلفی کرے گا؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے قبرستان میں حضور گئے تھے کہ اللہ گیا تھا؟ بولیے کون گیا تھا؟ میں تقریر کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، کل آپ بولیں گے کہ مولانا مشرف کی تقریر اور مولانا مشرف کے ابو کی تقریر ہمیں اچھی نہیں لگی، تو آپ کے علماء آپ کو پاگل کہیں گے نادان۔ مولانا مشرف کے ابو تقریر کرنے تھوڑی نہ آئے تھے، مولانا مشرف آئے تھے تو بات سی مشرف کی کرو۔ مولانا حامد کی تقریر ہوئی تھی، بات سی مولانا حامد کی کرو۔ نعت خوانی سی اجمل عزیزی کی ہوئی تھی، سی بات ان کی کرو۔ ان کے والد کو کہاں سے لے آئے؟ کہاں سے لے آئے؟ جنت البقیع سے حضور گئے تو حضور نے اللہ کو شامل کیوں کیا؟ اب حضور کا شامل کرنا بھی غلط نہیں، جو کہے وہ خود غلط ہو سکتا ہے لیکن حضور کا فرمان غلط نہیں، اس لیے کہ حضور وہی بولتے ہیں جو اللہ بلواتا ہے، حضور وہی کرتے ہیں جو اللہ کرواتا ہے، حضور وہی جاتے ہیں جہاں اللہ لے جواتا ہے، حضور وہی بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، حضور وہی کھاتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بے مرضی مولا حضور کچھ کرتے نہیں، نہ حضور کچھ کرتے نہ حضور کچھ بولتے۔ جب حضور کا بولنا مرضی مولا ہوا تو پھر یاد رکھ حضور نے اگر کہا کہ اے عائشہ تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ کا رسول اور اللہ تم سے حق تلفی کرے گا، مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ دنیا والوں سمجھ لو کہ حضور کا آنا یہاں اللہ کا آنا تھا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور کا عمل اللہ کا عمل، حضور کا فعل اللہ کا فعل، حضور کی گفتگو اللہ کی گفتگو۔ یہی سے تو بات سمجھ میں آ گیا کہ دنیا والوں جو حضور کہے وہی اسلام ہے، جس سے حضور روکے وہی اسلام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کا جو ہو گیا وہی پروردگار عالم کا ہو گیا، جو حضور کا ہوا وہی پروردگار عالم کا ہوا۔ حضرت عائشہ سے میرے آقا فرماتے عائشہ آج میں یہاں اس لیے آیا ہوں، وجہ بتا رہے ہیں
آج کی رات میں یہاں اس لیے آیا ہوں نا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور وہ صدائیں بلند کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دے دوں، ہے کوئی بے اولاد جو میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی ایسا انسان جس کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی ہو آج وہ دعا مانگنے میں اس کی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر لوں، ہے کوئی چور جو چوری سے توبہ کرنے میں اسے ولی بنا دوں، ہے کوئی بندہ جو آج کی رات مجھ سے مانگ لے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں سیمانچل کے حالات کو دیکھتا ہوں، ہمارے سیمان کے مسلمان حلوہ کھایا شام کو فوراً بستر پہ جا کے سو گیا۔ ارے شب برات تمہیں حلوہ کھلانے کے لیے نہیں آئی ہے، شب برات تمہیں چاول کی روٹی کھلانے کے لیے نہیں آئی ہے، شب برات تمہیں گڑ والی کھیر کھلانے کے لیے نہیں آئی ہے، شب برات اس لیے آئی ہے کہ تم اپنے گناہوں کو رب سے معاف کروا لو، شب برات اس لیے آئی ہے اپنے مقدر کو جگمگا لو، شب برات اس لیے آئی ہے اپنی زندگی کو بڑھا لو، شب برات اس لیے آئی ہے اپنے نافرمان بیٹوں کو فرما بردار بنا لو، شب برات اس لیے آئی ہے زمینی آسمانی زمینی بلاؤں سے خود کو بچا لو۔ تو شب برات تمہیں عذاب دنیاوی اور آسمانی ساری بلاؤں سے تمہیں بچانے کے لیے آئی، لیکن مسلمانوں ہم حلوہ ضرور کھاتے ہیں لیکن رات کو رب کو منانے کے لیے ہم 2 منٹ کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ یہ افسوس کا لمحہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج آپ کہتے ہو کہ مسلمان ہے بڑا پریشان، بڑا تنگ ہے، حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں، حالات ہمارے حالات کسی نے خراب نہیں کیے ہیں، ہم نے خود اپنے حالات کو خراب کر لیا، ہم نے خود اپنا ماحول خراب کر لیا ہے، عذاب ہمارے گھر میں ہم نے خود لایا ہے، مصیبتیں ہم نے اپنے گھر میں خود لایا ہے، کروڑ روپے کمانے کے باوجود آج ہمارے گھر میں برکت نہیں، لاکھوں روپے کمانے کے باوجود آج ہمارے گھر میں چین و سکون نہیں۔ آپ یہ بتائیے آپ کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ شریف کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے کئی مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، آپ خالی گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں کسی کو سلام کرتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے میرے پیارے، ہم تو علماء کو سلام نہیں کرتے، آج میں تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہم تو قاری قرآن کو سلام نہیں کرنا چاہتے، ہم تو مفتیان کرام کو سلام نہیں کرنا چاہتے، ہم تو حفاظ کرام کو سلام نہیں کرنا چاہتے، تو ہم خالی گھر کو کیسے سلام کریں گے؟ ہم گھر میں بسم اللہ پڑھ کے کیسے جائیں گے؟ ہم کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ کیسے پڑھیں گے؟ یاد رکھنا میرے پیارے، جب آپ بغیر بسم اللہ پڑھے گھر میں داخل ہوں گے، آپ گھر والوں کو سلام نہیں کریں گے، خالی گھر میں سلام کر کے آپ نہیں جائیں گے، پھر آپ کے گھر میں مصیبتیں آئیں گی، آپ کسی بابا کے پاس جائیں گے، کہیں گے مولانا صاحب میری مٹی چیک کیجئے میرے گھر میں کیا ہے، تو مولانا شیطان نہیں بتائے گا تو پھر کیا بتائے گا؟ بھوت نہیں بتائے گا تو کیا بتائے گا؟ پری نہیں بتائے گا تو پھر کیا بتائے گا؟ جنات نہیں بتائے گا تو پھر کیا بتائے گا؟ ارے شیطان آتا نہیں ہے، شیطان کو ہم دعوت دے کے گھر میں بلاتے ہیں، جنات ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوتے، جنات کو ہم حلوہ کھلا کے بلاتے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے کہ اگر گھر والا بغیر بسم اللہ پڑھے گھر کے اندر داخل ہو تو شیطان ساتھ میں داخل ہو جاتا ہے، کہتا ہے کتنا گھر والا اچھا ہے دوست، یہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہی گھر والا بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھاتا ہے تو پھر ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے یہ بڑا اچھا انسان ہے، آنے کے لیے بھی دیا، رہنے کی جگہ بھی دیا، اور جب بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی دے دیتا ہے۔ پھر اگر اسی گھر والا جب گھر میں کوئی
کوئی نہ ہو تو سلام نہ کرے، تو پھر شیطان ایک دوسرے سے کہتا ہے کتنا بڑا اچھا ہے، سلام نہیں کرتا تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر یہ سلام کرتا، حضور نے فرمایا کہ خالی گھر میں بھی جاؤ تو سلام کرو، ارے کوئی ہو یا نہ ہو، مومن کے گھر میں رحمت کے فرشتے جلوگر ہوتے ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ارے تو سلام کر، تیرے سلام کا جواب فرشتے تمہیں ضرور عطا کریں گے۔ جواب ملے یا نہ ملے، آپ درود پڑھتے ہو، درود پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، جواب بھی آتا ہے۔ نہ آپ کو ثواب نظر آتا ہے، نہ آپ کو جواب نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ جواب آتا ہے، اگر یقین ہے کہ ثواب ملتا ہے، تو بھی تو آپ درود پڑھتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ غیر سنیوں میں اور اب اہل سنت میں یہی تو فرق ہے۔ قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتا ہے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتا ہے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اے لوگوں، حدیث وہ بھی پڑھتا ہے، حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ایک بڑی بات ہے، محبت رسول کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں، دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، دلیل وہ بھی دیتے ہیں، دلیل ہم بھی دیتے ہیں، نماز ہم بھی پیش کرتے ہیں، نماز وہ بھی پیش کرتا ہے، آذان ہم بھی دیتے ہیں، آذان وہ بھی دیتا ہے۔ پھر کیا لڑائی ہے وہاں سنیوں میں اور غیر سنیوں میں؟ اگر آپ سمجھ نہیں پائے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لڑائی اس بات پر ہے کہ وہ مصطفیٰ کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی محبت پر دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اپنے افعال سے دلیل بھی دیتے ہیں۔ لیکن بس ایک موٹی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں، ہم سنیوں کے پاس ہے۔ وہ کیا؟ وہ مصطفیٰ کو مانتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ پر اعتبار نہیں کرتے۔ اور ہم سنی مانتے بھی ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، دلیل بھی دیتے ہیں اور اس بات پر اعتبار بھی کرتے ہیں کہ قبر میں مصطفیٰ ہماری شفاعت فرمائیں گے، حشر میں مصطفیٰ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اور بزبان اعلیٰ حضرت ہم یہ کہتے ہیں کہ پیش حق مصطفیٰ شفاعت کی سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ چونکہ آخری تقریر ہے، آخری تقریر بہت مشکل ہوتی ہے، آخری تقریر کو کامیاب کرنا بڑا مشکل سا محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر آپ نے مجھے سنا، میں آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں۔ بس میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اچھی زندگی گزاریے، اچھا ماحول بنائیے اور ذمہ داری اٹھائیے کہ ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، اسلام کو بدنامیوں سے بچانا ہے اور اسلام کو داغدار نہیں ہونے دینا ہے، اور اس کے لیے سب کو محنت کرنا ہوگا۔ علماء کو اپنی حیثیت کے مطابق، حفاظ کو اپنی صلاحیت کے مطابق، اکابرین کو اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق، ہم جہاں ہیں وہیں اپنی اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا اسلام بدنام ہو، ہماری قوم و ملت بدنام ہو، ہماری سماج بدنام ہو۔ اگر آپ بدنامی کی طرف جائیں گے تو یاد رکھیں میرے پیارے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ فکر ہو خود اپنی حالت بدلنے کی۔ تو یہ رات ہم سب کو بدلنے کے لیے آئی ہے، ہم سب بدلیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، توبہ اس طرح کریں وہ توبہ جس توبہ کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ نصوح ایک انسان کا نام تھا جس کی بڑی ہسٹری، بڑی تاریخ ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ بہرحال انسان جب توبہ کرتا ہے بظاہر وہ کبھی کبھی غریب بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ فقیرانہ زندگی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن فقیرانہ زندگی دیکھنے میں فقیرانہ ضرور لگتی ہے، لیکن ڈاکٹر طارق نے کہا تھا کہ اللہ والوں کی بات مت پوچھو، زندگی بے مثال رکھتے ہیں، جس کو دنیا فقیر کہتی ہے اپنی گھڑی میں لال رکھتے ہیں۔
ہم لوگ تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام سلطان ابراہیم بن ادھم تھا. یہ بادشاہ وقت تھے. جب یہ سونے جاتے تھے نا تو ان کی بستر پر 100 کلو گلاب کا پھول ڈالا جاتا تھا. 100 کلو گلاب کا پھول بستر کے اوپر. آج تو ہمارے دیش کے پردھان منتری کو بھی اتنا نصیب نہیں ہوتا ہوگا, اتنے اچھے انداز میں بستر نہیں لگایا جاتا ہوگا. 100 کلو گلاب کا پھول. ایک دن بادشاہ وقت سلطان ابراہیم بن ادھم سویا. اچانک اس کے روم میں ایک انسان داخل ہو گیا. اس انسان کو جب دیکھا تو آپ نے دربانیوں کو بلایا تو وہ انسان غائب ہو گیا. آپ نے دربانیوں سے کہا, واچ مین سے, کہ یہ بتاؤ تم لوگ یہاں کرتے کیا ہو کہ یہ داخل کیسے ہو گیا؟ تو واچ مین نے کہا, حضور یہ داخل کیسے ہوا ہم نے دیکھا ہی نہیں. ہم دروازے پر کھڑے تھے لیکن یہ کیسے گیا مجھے خبر نہیں. آپ نے بادشاہ وقت میں درباریوں کو بہت ڈانٹا, بہت کچھ کہا. اس کے بعد پھر آپ اسی بستر پہ سوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ چھت پر کوئی دوڑ رہا ہے. بادشاہ وقت سلطان ابراہیم بن ادھم نے کہا, کون ہو؟ وہ انسان نیچے اتر آیا. کہا کہ بادشاہ وقت میں ہوں. کہا کہ وہاں کیا کرتے ہو؟ کہا بادشاہ وقت میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں, میں اپنی اونٹ وہاں تلاش کر رہا ہوں. اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ ہاں. تو بادشاہ نے کہا تم بڑے پاگل ہو, کسی کے اونٹ اگر گم ہو جائے تو کیا گمشدہ اونٹ چھت پہ ملتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, کوئی کہے کہ میری گائے گم ہو گئی ہے اور وہ کسی کے چھت میں ڈھونڈے تو وہ پاگل ہی ہوگا نا. بادشاہ نے کہا پاگل ہو, کسی کے اگر اونٹ گم ہو جائے تو گمشدہ اونٹ چھت پہ ملتے. اس انسان نے کہا پاگل میں نہیں, پاگل آپ ہو. ارے اگر گمشدہ اونٹ چھت پہ نہیں ملتے تو بادشاہ ایک بات یاد رکھ, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گلاب والے بستر پر نہیں ملتا ہے. جب اتنا سنا بادشاہ کا کلیجہ دہل گیا, اپنی بادشاہت سے توبہ کیا, کرسی سلطنت کو چھوڑا. چھوڑنے کے بعد فقیرانہ زندگی اپنایا. ایک دن نہر تجلا کے قریب بیٹھے بیٹھے وہ اپنے کپڑے کو سل رہا تھا. ان کا بھانجا آیا, کہا ماما جان آپ نے یہ کیسا آپ نے یہ کیسی شکل بنا لی ہے, یا آپ نے کیسا بھیس بنا کر رکھا ہے؟ ماما جان آپ چلیے, آپ کے لیے حکومت کی کرسی خالی ہے, آپ چلیے سلطنت آپ کی ہے, آپ چلیے پولیٹیکلز کی ساری سیاستیں آپ کی ہے, آپ چلیے وہاں. بابا جان آپ کے لیے میں کرسی خالی کر دیتا ہوں, بابا آپ کے لیے سلطنت کا عہدہ خالی کر دیتا ہوں. بابا جان آپ آئیے. آپ کے بابا سلطان ابراہیم بن ادھم نے کہا او میرے بھانجے اب میں وہاں نہیں جا سکتا. بھانجے نے بار بار کہا بابا جان آپ کا یہ بھیس دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے, آپ کی شکل و صورت دیکھ کر مجھے بہت حیف ہو رہا ہے, مجھے بہت عجب سا محسوس ہو رہا ہے. بابا جان آپ کی وہ زندگی اچھی تھی, آپ اس زندگی کو چھوڑیے, چلیے اس زندگی میں وہ بادشاہانہ زندگی, وہ شاہانہ زندگی, جس زندگی کو انسان سلام کرتا تھا, آپ چلیے وہ زندگی دوبارہ سے لے لیجئے, اس زندگی میں آپ آ جائیے. آپ کے ماما نے کہا او بھانجا مجھے وہ زندگی پیاری نہیں ہے, مجھے وہ زندگی پسند نہیں ہے, بادشاہانہ زندگی مجھے قبول نہیں ہے, شاہانہ زندگی مجھے منظور نہیں ہے. او میرے بھانجا مجھے یہ زندگی بڑی اچھی لگتی ہے, مجھے یہ زندگی بڑی بھاتی ہے, مجھے یہ زندگی بڑی پیاری لگتی ہے. ماما زاد آپ کے بھانجے نے کہا نہیں ماما وہ زندگی اچھی ہے. ماما نے کہا اگر تم اس زندگی کا کمال دیکھنا چاہتے ہو, اگر تم اس زندگی کا پاور دیکھنا چاہتے ہو, اگر تم اس زندگی کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو, اگر تم اس زندگی کی صلاحیت دیکھنا چاہتے ہو تو میں تجھے اس زندگی کا پاور دکھاتا ہوں, میں تجھے اس زندگی کی میں طاقت تمہیں دکھاتا ہوں. بھانجا نے کہا ماما جان ذرا دکھائیے آپ کی یہ زندگی کیسی ہے. آپ کے ماما بادشاہ
बादशाह माजी यानी सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम जो कपड़ा सिल रहे थे, उस सुई को आप अपने हाथों से दरिया में फेंक देते हैं और आप अपने भांजा से फरमाते हैं, ओ भांजा तुम इस जिंदगी का कमाल देखना चाहते हो तो आप देख ले, मैंने सुई दरिया में फेंक दी है। अब मैं मछलियों को कहता हूँ, ओ मछलियां ला तू मेरी सुई मेरे पास लेकर के आ जा। कसम अल्लाह की, जब सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम ने इतना कहा, मछलियों की समंदर की मछलियां अपने अपने मुंह में सुई लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हो गई। मामा आपके भांजा ने कहा, मामा जान ये दूसरी सुइयां है, आप अपनी वाली सुई मंगाइए। फिर आपने अपनी वाली सुई मंगाई। फिर उसके बाद जब आपके भांजा ने आपका ये कमाल देखा तो आपने अपने भांजे से कहा, ओ मेरे भांजा अब जरा बता कि तुम्हें मेरी उस जिंदगी में कमाल नजर आता था, नई जिंदगी में कमाल नजर आता है। तो आपके भांजे ने कहा, मामा जान उस जिंदगी का कोई और कमाल था, लेकिन इस जिंदगी के कमाल का क्या कहना। जब आप उस जिंदगी के कमाल में थे तो आपके हुक्म की फरमाबरदारी सिर्फ हजरत इंसान करता था, लेकिन जब से आपने फकीराना जिंदगी इख्तियार किया है, अब आपकी हुक्म की फरमाबरदारी सिर्फ इंसान नहीं करता बल्कि समंदर की मछलियां भी करती है। इसलिए मामा जान अब मैं आपका भांजा कहता हूं, आपकी वो वाली जिंदगी में उतना कमाल नहीं था जो कमाल आपकी फकीराना जिंदगी में है। इसलिए ये उस जिंदगी से तूने मौला को राजी नहीं कर पाया, लेकिन इस जिंदगी से तूने अपने रब को राजी कर लिया है, परवरदिगार आलम को राजी कर लिया है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रब को राजी करें। रब को राजी करने के लिए मुसलमानों गाली गलौज खत्म करना होगा। रब को राजी करने के लिए चुगलखोरों की दुकानें बंद करनी होगी। रब को राजी करने के लिए नमाज का आदी बनना होगा। रब को राजी करने के लिए कुरान की तिलावत करनी होगी। रब को राजी करने के लिए रमजान आए तो रोजा रखना होगा। रब को राजी करने के लिए उलमा से मोहब्बत करनी होगी। रब को राजी करने के लिए आपको अच्छे काम करने होंगे, बुरे कामों से खुद को बचाना होगा, तभी जाकर आप रब को राजी कर सकते हैं। वरना याद रखें, हो अगर नीयत बुरी अच्छे अमल बेकार है, जागता है दुस्त भी मिसले निगह बारात भर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तूफान नूह लाने से है चश्म फायदा, दो बूंदी बहुत है। अगर कुछ असर करे एक बार कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।